وہ گھر میں داخل ہوا تو کوئی چیز جلنے کی بو آ رہی تھی۔ گھبرا کے تیزی سے کوریڈور کا ڈور کھول کے اندر کی طرف داخل ہوا۔ کچن میں اسے بابا کچھ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا جلا دیا بابا آپ نے؟ وہ ہال روم کا پنکھا آن کرنے سوئچ بورڈ تک آیا۔ پورے گھر میں دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بابا آپ؟ ہٹیے پیچھے۔ اس نے زبردستی سلطان احمد کو ہٹایا جو پتہ نہیں کیا پکانے میں اتنے محو تھے۔ یار بھوک لگ رہی تھی، پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واقعی بھوک سے بے حال لگ رہے تھے۔ یہ پراٹھا آپ سے نہیں بنے گا، میں نے پراٹھے لا کے تو رکھے تھے، وہ کیوں نہیں فرائی کر کے کھایا؟ صبح ہی ختم ہوئے ہیں۔ فراز نے کہا اتنے چھوٹے چھوٹے پراٹھے میرے 4 نوالے بھی نہیں ہوتے۔ یہ فراز بھی بس، میں پورے 8 پیکٹ لایا تھا۔ وہ تمہاری لاڈلی 2 پیکٹ بنا کے اسکول لے گئی ہے، کہہ رہی تھی اس کی فرینڈز نے آج پارٹی رکھی ہے۔ بابا نے تفصیل سے دونوں کے بارے میں بتایا۔ وہاج ان کے لیے بریڈ سیک رہا تھا۔ لیجیے آپ کا کھانا ریڈی ہے۔ ٹرے میں 2 بریڈ اور 2 انڈے فرائی کر کے ان کے آگے رکھے۔ بابا اب آپ سیریس ہو کے سوچ لیں، پورا دن اکیلے پڑے رہتے ہیں اور اس میں برائی بھی نہیں ہے، کم از کم گھر میں کوئی عورت تو آئے گی۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں بولا اور ایسے جیسے ان کا بزرگ ہو۔ سلطان احمد نے خاصے تیکھے تیوروں سے اسے گھورا، کیونکہ وہاج کا روز کا سبق یہی ہوتا تھا، جوان اولادوں کے آگے میں شادی کرتا اچھا لگوں گا؟ بابا آپ ابھی بھی ڈیشنگ اور ہینڈسم ہیں، میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھینپ کے ذرا سا غصہ بھی ہوئے۔ اس وقت انہیں بھوک زیادہ لگ رہی تھی اور وہ اس روز روز کے موضوع سے بیزار ہو گئے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو سر چڑھا رکھا ہے، اس لیے آج تم باپ کو یہ مشورہ دے رہے ہو۔ شادی مجھے تمہاری کرنی ہے، کان کھول کے سن لو۔ انہوں نے قطعی اور حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ سلطان احمد نے صرف اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ روحا صرف چند ماہ کی تھی اور سائرہ بیگم بخار میں مبتلا ہو کے چھوڑ کے چلی گئیں۔ ننھی روحا کو انہوں نے کیسے پالا یہ وہی جانتے تھے۔ وہاج اس وقت 14 سال کا تھا، فراز 7 سال کا تھا۔ وہاج نے بھی اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت اچھی طرح رکھ کے بابا کا ساتھ دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ اٹھنے لگا۔ وہاج تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہو گھر آئے گی تو وہی گھر کو سنبھالے گی۔ ضروری ہے وہ گھر کو سنبھالے، کیا پتہ الگ گھر بنا لے۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ تم خود کو مضبوط بنا کے رکھو گے، محبت سے اور پیار سے رکھو گے تو الگ گھر کیوں بنائے گی وہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پتہ اسے آتے ہی سسر اور دیور اور نند کھٹکنے لگے، کیونکہ اکثر لڑکیاں الگ گھر کی فرمائش کرتی ہیں شادی کے بعد۔ بلا وجہ کوئی لڑکی الگ گھر کی فرمائش نہیں کرتی۔ سلطان احمد اس کی الٹی سیدھی باتوں سے اکثر پریشان اور فکر مند ہو جاتے تھے۔ وہ شادی کا مفہوم ہی غلط سمجھتا تھا، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ روحا بڑی ہو رہی ہے تو گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ بابا آپ کو نہیں پتا، یہ لڑکیاں کبھی میچیور ہوتی ہی نہیں ہیں، بے وقوف، عقل کا خانہ خالی۔ اگر ہر لڑکی سمجھداری سے چلے تو ملک میں سدھار آ جائے۔ فضول کی باتیں نہیں کرو، تمہیں اپنے گھر کے سدھار کی ضرورت ہے، ملک کے سدھار کی فکر چھوڑو۔ انہوں نے درست لہجے میں اسے سرزنش کی۔ وہاج مسکرانے لگا۔ وہ اکثر ہی ایسی بات کو اسی طرح سے گھماتا تھا۔ مگر یہ بالکل طے ہے، میں شادی نہیں کروں گا، وہ پرزور لہجے میں جتا کے چلا گیا۔ بے وقوف لڑکے، تمہیں بھی بیوی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے بے ترتیبی کی وجہ سے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی نوجوانوں کے تقاضوں کو خوب سمجھتے تھے۔ غصہ تو مجھے آپ کی ضد پہ سوار رہتا ہے، آپ شادی کر لینا۔ اس نے ہانک لگائی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں تمہارا بائیکاٹ کر دوں گا۔ بابا کی آخری دھمکی بس یہی ہوتی تھی، اور وہ کرتے بھی تھے ایسا۔ 1-2 دن تک وہاج سے بات کرنا بند کر دیتے تھے۔ اچھا سنیں، مجھے بتا دیں رات کے لیے کیا لاؤں؟ روحا اور فراز آ جائیں کوچنگ سے، پھر ان سے پوچھ کے لے آنا۔ سلطان احمد ڈائننگ ٹیبل سے ٹرے اٹھا کے کچن میں لے گئے۔ وہ خاصے کمزور اور بیمار بھی رہنے لگے تھے۔ بلڈ پریشر بات بات پہ بڑھ جاتا تھا، شوگر الگ ہو گئی تھی، میٹھے کے شوقین تھے اور اب چھپ کے کھاتے تھے۔ واہ بھابھی، کیا زبردست سین تھا، بس ہیرو ہیروئن سے محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ تم آہستہ بولا کرو، امی نے سن لیا نا تو پھر سے زبردست ڈانٹ پڑے گی۔
शबनम भाभी ने उसे समझाया। आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ। आयशा ने डाइजेस्ट जल्दी से रैक में छुपा दिया क्योंकि अम्मी की डांट पड़ सकती थी। वो इसी तरफ आ रही थी। तुम ऐसे ही बैठी हो, मुनीब के कपड़े इस्त्री करने को कहे थे, तुम इधर आके बैठ गई। अम्मी मैं इकलौती हूँ, ज़रा भी आप मेरा ख्याल नहीं करती। मुझे तो ऐसे लगता है मैं ले पालक हूँ। वो मिनमिनाती हुई चिढ़ के गोया हुई। ज़्यादा फजूल बकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, इकलौती हो तो सर पे बिठा लूँ। अम्मी अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही। अम्मी ने टीवी ऑफ कर दिया तो वो और खसिया गई। तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें नाकारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो शुक्र करो तुम्हें भावज अच्छी मिली है, वरना ये जो तुम इतना पटर पटर बोलती हो सब बंद हो जाता जब सारे काम खुद करना पड़ता है। रिफ़त बेगम को बहू अच्छी मिली थी। वो शुक्र अदा करनी थी जिसने घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाया हुआ था। शबनम भाभी मुस्कुराने लगी। आयशा उठ खड़ी हुई। उसका जहन अभी भी डाइजेस्ट की हीरोइन में ही उलझा हुआ था। हीरो ने अभी तक मोहब्बत का इजहार जो नहीं किया था। सारे मर्द ही ऐसे होते हैं क्या? शादी के बाद बीवी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते। अरे थोड़ा रोमांस भी तो होना चाहिए ना। वो मुनीब के कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ खुद से हम कलाम भी थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या होगा, कहीं खड़ूस ही ना मिल जाए, चची जान के भतीजे जैसा जो मुस्कुराता भी नहीं है। हिश, ये मैं क्या सोचने लगी। जल्दी से खुद को सरजनिश की और अलमारी के कपड़े तय करने लगी, वरना अम्मी की डांट फिर से सुनने को मिल सकती थी। आमना फुप्पो सुबह से आई हुई थीं। हफ्ते को बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती थी, इसलिए अक्सर वो हफ्ते की सुबह ही आ जाती थीं और रात को घर जाती थीं, और इस बहाने सबको ढंग का खाना मिल जाता था। कुछ वो पका के फ्रीज भी कर जाती थीं। समझा लो इसे, मेरे सर पे सहरा सजाना चाहता है इस उम्र में। सुल्तान अहमद ने उनसे गोया शिकायत लगाई। वह आज पहलू बदल के रह गया। उसे इतने शोर से कोफ्त होती थी। असफर, समीर और निमरा के साथ साथ फराज और रोहा का भी शोर था। लगता है भाईजान आपको ही करनी पड़ेगी शादी। आमना का दिमाग तो बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि वह आज किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा था। शुक्र है फुफ्फो, आपको तो मेरी बात समझ में आई। शादी की इनको ज़रूरत है, मुझे नहीं। वहाज ने गोया उन्हें जताया। इस घर को बहू की ज़रूरत है, और ये ठीक बात भी है। मुझे तुम लोगों के फ़र्ज़ अदा करने हैं। ज़रूरी है कि आप मेरा फ़र्ज़ अदा करें। और ये कहाँ लिखा है कि जो आपकी उम्र है इस उम्र में लोग शादी नहीं करते? अगर मैं आपकी तन्हाई का ख्याल करके ज़िद कर रहा हूँ तो क्या गलत है? तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उन्होंने उसे डांटा। वह आज लब भींच के रह गया। बाबा का चेहरा दुरुस्त हो रहा था। अरे आप लोग तो लड़ने लगे, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। आमना दरमियान में बोल उठी। फूफो मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गया था। ऑफिस से छुट्टी मैंने आराम के लिए की है। 2 दिन मैं आराम करूँगा। बैठ जाओ आराम से, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने वहाज का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती सोफे पे बिठाया। तुम जवान हो गए हो, कोई बच्चे नहीं हो, और शादी तुम्हारी ही होगी। ऐसा मैं करूँगा ही नहीं। उसने भी ज़िद्दी लहजे में अपना हतमी फैसला सुनाया। मैंने सोच समझ के तुम्हारे लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वो इस घर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम उसे कुछ भी कह लो, इसकी ज़िद जानती हो तुम। सुल्तान अहमद ने बीच में अपनी बात रख दी। फिर मेरी भी ज़िद है और इसे भी माननी पड़ेगी। फुफ्फो प्लीज़। उसने चिढ़ के उनके आगे हाथ जोड़े। भाईजान, मैंने मुईज़ भाई की बेटी आयशा। व्हाट? वो लड़की? कभी नहीं। वो एकदम बैठे बैठे उछल गया, क्योंकि वो आयशा को जानता था। टीवी, रिसाले उसका खब्द था। दूसरी बात, उसे कोई काम नहीं आता था। जब भी वो फुफ्फो से मिलने जाता था उस लड़की के गुण पता चलते रहते थे। अरे सीधी सादी सी लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह उसमें चालाकी और मक्कारी नहीं है। फुफ्फो आपको ये सब कैसे पता? वो तंजन बोला। मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी बच्ची है, इसीलिए तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगी। ऐसा आप समझ रही हैं फुफ्फो, और आप जानती हैं उस लड़की में सिवाय बचपन है कि और कुछ भी नहीं है। कोई मैच्योर लड़की का काम है इस घर में। वहाज अड़ियल घोड़ा बना हुआ था। उसने जैसे मुसम्मम इरादा बांधा हुआ था शादी ना करने का। शादी के बाद सब लड़कियां ठीक हो जाती हैं
اور جب گود میں بچہ آتا ہے نا، سارا بچپنا ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ کی بات پہ وہاج نے جھیمپ کے پہلو بدلا، جبکہ سلطان احمد کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ آمنہ جو پلاننگ کر کے آئی تھیں اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ بس بھائی جان، میں نے تو اپنی جٹھانی سے عائشہ کے لیے بات کر لی ہے۔ پھپھو آپ نے ایسے کیسے کر لی؟ پہلے مجھ سے تو بات کرتی پہلے، اور پھر میری زندگی کا فیصلہ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تمہاری پھپھو ہوں، پھپھو بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اسے جتایا۔ وہاج تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان احمد سے پھپھو کہہ گئی تھیں کہ وہاج کے لیے وہ بات کر چکی ہیں، اور وہ وہاج کی شادی عائشہ سے ہی کروا کے رہیں گی۔ تم آج سامان کی لسٹ بنا لینا، کیا کیا چاہیے، اس نے روحا سے کہا جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ یار بھائی، یہ لسٹ مجھ سے نہ بنوایا کریں، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ آپ شادی کر لیں تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے تو آسانی ہوگی۔ ویسے پھپھو کہہ کے گئی ہیں آپ کی شادی کا، اور وہ بھی عائشہ بازی سے۔ سچ بھائی، میری اور ان کی خوب جمے گی، زندہ دل سی ہیں، ہر چیز کا شوق رکھنے والی۔ وہاج کا عائشہ کے نام پر موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور ویسے بھی اس گھر میں ایک میچیور لڑکی کا کام تھا جو آتے ہی سب کچھ سنبھال لے، اور ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان احمد نے تو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ان سے شادی کا نام بھی نہ لیا جائے۔ وہ بلیک پینٹ پہ بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا سا روحا سے لسٹ لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے جیسے ہی تنخواہ ملتی تھی، قریبی سپر اسٹور سے مہینے کا سودا سلف لے آتا تھا تاکہ گھر میں پریشانی نہ ہو۔ راستے میں آمنہ پھپھو کی کال آ گئی تو اسے واپسی میں ان کی طرف بھی جانا پڑ گیا۔ وہاں جھجکتا ہوا اندر آیا کیونکہ کوریڈور اور ہال کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں ہیں سب؟ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ارے چچی جان نے امی ابو سے بات کی ہے، اور اسی اکھڑ سے اسے عائشہ کی آواز سنائی تھی۔ وہ شاید ڈرائنگ روم میں کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ یار تمہیں نہیں پتا، وہ شخص ہر وقت غصے میں رہتا ہے، کسی کی سنتا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں رومانس بھی آتا ہے اسے یا نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ وہاج کو اس کی ایسی بات سن کے غصہ ہی آ گیا۔ اس لڑکی کا یہی لاؤبالی پن اور بچپنا اسے پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے اس میں کیا دیکھ لیا۔ ارے رکو، مجھے لگتا ہے باہر کوئی ہے۔ وہ جیسے ہی سیل کان سے لگائے باہر آئی، وہاج کو دیکھ کے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اف، مارے گئے۔ وہاج کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ عائشہ سرپٹ اندر بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ پھپھو اور بھابھی آ گئی۔ آپ نے شاید کسی کام سے بلوایا تھا؟ ہاں، میں نے قورمہ پکایا تھا، وہ لے جاؤ۔ پھپھو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نہاری لے کے جا رہا تھا۔ وہاج کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آمنہ بھری پوری سسرال میں رہتی تھیں، یوں ہر وقت کھانے پکا پکا کے دینا، کہیں کوئی اعتراض نہ کرے۔ ارے گوشت میں تمہارے ہی گھر سے لائی تھی، بھائی جان نے کہا تھا قورمے کا دل کر رہا ہے، پکا کے بھیج دینا۔ آمنہ نے باکس پیک کر کے اسے تھمایا۔ وہاج، ٹھنڈا چلے گا؟ بھابھی نے پوچھا۔ ارے پوچھتی کیا ہو، لے آؤ۔ عائشہ کی امی بھی آ گئیں۔ وہاج کو پھر مروت میں بیٹھنا پڑا، لیکن اس کے کانوں میں عائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب سے اسے علم ہوا تھا کہ وہاج کا پروپوزل اس کے لیے آیا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ امی ابو نے کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں مثبت جواب ہی دیں گے۔ بھابھی، میرے لیے یہی شخص رہ گیا ہے، وہ ذرا بھی نہیں ہنستا، اور غصہ تو ناک پہ رہتا ہے اس کے۔ عائشہ اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ہائے اللہ، مجھ پہ اتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، میں کیسے مینج کروں گی؟ اسے سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ ماسی نام کی ان کے گھر میں کوئی ذی روح نہیں ہے، لیکن آمنہ نے اسے تسلی دی کہ وہ ماسی کا بندوبست کر دیں گی۔ پھر بھی میں کیسے کروں گی سب کچھ؟ کتنی آرام چین سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ وہ سر تکیے پہ رکھ کے لیٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی، اور اسے اپنی شادی، اور وہ بھی وہاج کے ساتھ، ایک پریشانی ہی لگ رہی تھی۔ ہائے میرے یہ رسالے، میرا ٹی وی، لگتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
وہ چہرے کے تاثرات بدل بدل کے ساری باتیں سوچے جا رہی تھی۔ بابا آپ سن لیں، میں کسی بھی طرح اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہاج کا تو غصے کے مارے برا حال تھا، کیونکہ عائشہ کسی سے اس کے متعلق جو باتیں کر رہی تھی انہیں سوچ کے اسے حیرانگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عائشہ خواب اور خیالوں اور رسالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اپنے باپ کو بے عزت کروا دو بہن کے سسرال میں۔ سلطان احمد سنجیدہ اور افسردہ لہجے میں گویا ہوئے۔ بھائی جان آپ کا کیا ہے، آپ کر لیں شادی، وہ ایک کونے میں پڑی رہیں گی، کم از کم ہمارے کام تو کر دیں گی۔ فراز نے اپنی طرف سے بڑی معقول تجویز دی۔ تمہارے کام ویسے بھی ہو رہے ہیں، ضروری ہے کہ وہی آ کے کرے۔ اس نے فراز کو ڈانٹ دیا۔ آپ بابا آمنہ پھپھو کو منع کر دیں، مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آمنہ نے بات پکی کر دی ہے اپنے سسرال میں۔ سلطان احمد نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بابا اس گھر کو میچیور لڑکی کی ضرورت ہے، تم اپنی فضول بات اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے بلایا ہے آمنہ کو رات کو، آئے گی، تم خود بات کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے گویا بات ہی ختم کر دی۔ رات میں آمنہ آ گئی تھیں، ساتھ میں ذاکر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے تو وہاج کی اچھی طرح خبر لی، اور پھر انہوں نے جو دھماکہ کیا وہ وہاج کو ہلا کے رکھ گیا۔ پھپھو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی تو سماعت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں کرنی تو نہ کرو، کیونکہ میں نے زبان دے دی ہے، میں بھائی جان کے لیے بات کر لوں گی۔ آمنہ تم ہوش میں ہو، وہ میری بچی کی طرح ہے۔ سلطان احمد بھی گھبرا گئے، اور وہاج تو پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ ذاکر صاحب لب بھینچے بیٹھے تھے۔ اسے تو میری عزت کا پاس ہے نہیں۔ بھائی آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ سے میں اپنی ہر بات بنوا سکتی ہوں، بھائی کی اولاد پہ تو میرا کیا ہی حق۔ وہ جذباتی بلیک میلنگ کرنے لگی، اور کنکھیوں سے وہاج کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے ایک نظر ان پہ ڈالی، وہ واقعی خاصی سنجیدہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ بولیے بھائی جان، پھر میں آپ کے لیے کر لوں بات۔ آمنہ کیسی بچوں والی بات کر رہی ہو تم؟ اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلوانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ عجیب ٹینشن اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ پھپھو آپ کیا کر رہی ہیں یہ؟ تم سے تو میں اب بات ہی نہیں کر رہی، میں اب اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہوں۔ آمنہ اس بچی میں اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمر کا کیا ہے، شادی کے بعد فرق مٹ جاتا ہے۔ عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کا رشتہ گنوانا نہیں چاہتی۔ آمنہ وہ معیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ایسے کیسے کر دیں گے؟ آپ بس حامی بھریں، میں کروا لوں گی۔ پھپھو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ اور بابا کی عمر میں تضاد دیکھیں۔ وہاج سے برداشت نہیں ہوا تو وہ گویا ہوا۔ ذاکر صاحب ہونٹوں پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹکائے بیٹھے تھے۔ عمر کوئی نہیں دیکھ رہا معیز بھائی، رشتہ دیکھیں، میرا بھائی آج بھی ہینڈسم ہے۔ وہاج تذبذب کا شکار تھا۔ بابا اتنے مایوس اور افسردہ ہو رہے تھے، اسے ان پہ ترس آنے لگا۔ اور پھر عائشہ کا کیا قصور؟ بابا کے لیے تو وہ بچوں کے برابر ہے، اور وہ اس گھر میں ان کی بیوی بن کے۔ لوگ کتنی باتیں کریں گے، اور بابا بھی کہاں خوش رہ سکیں گے۔ پھپھو آپ میرے لیے کر لیں بات، راضی ہوں میں اس شادی کے لیے۔ وہاج رکا نہیں تھا، یہ کہہ کے ڈرائنگ روم سے جیسے ہی نکلا فراز سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ غصہ ہونے لگا۔ فراز بیچارہ خود کو سنبھال کے اندر آیا تو دیکھا کہ پھپھو اور پھپھا دونوں ہنس رہے تھے اور بابا کے لب مسکرا رہے تھے۔ فراز سمجھ گیا یہ پھپھو کا ڈرامہ تھا۔ آمنہ تم نے تو اسے قابو کر لیا۔ بھائی جان مجھے پتا تھا گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، اسی لیے یہ سب کیا۔ آمنہ پرجوش ہو رہی تھی جیسے کوئی مور کا سر کر لیا ہو۔ میں تو سٹپٹا گیا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان احمد ایک دم سے مطمئن ہو گئے۔ وہاج کی رضامندی چاہے زبردستی کی ہی تھی، لیکن وہ مان تو گیا تھا۔ تھینکس گاڈ، میری بے وقوفی سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مجھے اوپر والے نے پہلے ہی عقل دے دی۔ وہاج بیڈ پہ لیٹا کب سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اگر بابا کی شادی عائشہ سے ہو جاتی، لوگ کیا کہتے؟
اس عمر میں کیا چونچلے سوجے، اور بعد میں اگر کسی فرد کا اضافہ ہو جاتا تو پھر تو لوگوں کو اور ہی ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ فراز اور روحا پہ کیا اثر پڑتا؟ وہ خود ہی کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن یہ رشتہ اس نے کیسے قبول کیا تھا یہ وہ ہی جانتا تھا۔ کم عمری میں ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس نے اور بابا نے کیسے روحا اور فراز کو سنبھالا تھا یہ وہ ہی جانتا تھا۔ وہ خود بھی امی کو یاد کرتا تھا، کیسے وہ اس کے لاڈ اٹھاتی تھیں۔ روحا کی پیدائش کے بعد وہ ایسی بیمار پڑی کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکی۔ کاش امی آپ اتنی جلدی بابا کو یوں اکیلے کر کے نہ جاتی۔ وہاج کو بابا کا اکیلا پن زیادہ پریشان کرتا تھا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو گھر میں مصروف کر لیا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ باپ کم اور دوست کی طرح زیادہ رہتے تھے۔ اسے بابا پہ فخر بھی تھا۔ وہ بیسٹ باپ تھے جو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تیاریاں اتنی جلدی جلدی ہوئیں، دن ایسے لگ رہا تھا پر لگا کے اڑ رہے ہوں۔ آمنہ پھپھو اور شبنم بھابھی کی کوششوں سے دونوں طرف کی تیاریاں ہو گئی تھیں۔ آمنہ نے عائشہ کی بری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کے ولیمے کے ڈریس اتنے سٹائلش اور خوبصورت تھے کہ عائشہ خود حیران تھی۔ اس نے یہ سب کہانیوں اور ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے اس لیے بھی حقیقت میں بہت کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ہش، یہ میں کیا ٹی وی ڈراموں فلموں کا سوچنا شروع ہو گئی۔ عائشہ نے خود کو سرزنش کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ خود ہی وہ ٹی وی رسالے وغیرہ سب کچھ ختم کر دے گی، کیونکہ وہاج جیسے غصے والے شخص کے ساتھ ان سب شوق کے ساتھ زندگی نہیں چل سکتی۔ بھابھی نے بھی اس کو اچھے سبق پڑھائے تھے۔ عائشہ نے خود کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا، اور پھر آمنہ چچی نے بھی تو کہا تھا، عائشہ بیٹا تم وہاج کے مزاج سے واقف نہیں ہو، مگر میں تمہیں صرف اتنا سمجھانا چاہوں گی کہ وہاج مزاج کا سنجیدہ ضرور ہے مگر بہت محبت اور فکر کرنے والا ہے۔ وہ اپنے باپ اور بہن اور بھائی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے اگر کبھی وہ غصے میں تمہیں کچھ کہہ دے تو تم اپنا دل اس کی طرف سے بدگمان نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ چاہے گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، اور عائشہ کا دل وہاج کے نام پہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عائشہ مائیوں کے زرد گوٹا کنارے کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی دوست سارا کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ مائیوں کے جوڑے میں اتنی غضب کی لگ رہی ہو، شادی کے ڈریس میں تو بجلیاں گراؤ گی۔ اور پھر اسی طرح سے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھیں۔ پارلر جانے سے پہلے وہ سب سے مل رہی تھی۔ زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھتیجا اتنا خوفناک بھی نہیں ہے، آمنہ نے اس کے کان میں مسکرا کے سرگوشی کی تھی۔ عائشہ نے اپنے آنچل سے آنسوؤں کے موتی صاف کیے۔ دعاؤں کے ساتھ وہ چلی گئی۔ اس کی دوست سارا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ شبنم بھابھی کو گھر اور مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا، اس لیے وہ ساتھ نہیں گئی تھی۔ آمنہ کا تو کبھی ایک پاؤں ادھر اور کبھی ادھر تھا۔ معیز صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ وہاج کی طرف کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، کیونکہ ادھر کوئی خاتون تو تھی نہیں جو شادی کے جھمیلے سنبھالتی۔ آمنہ عائشہ کے پارلر جاتے ہی سلطان احمد کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ واو، روم تو بہت شاندار سجایا ہے۔ نمرا نے وہاج کے روم کا جائزہ لیا۔ ہر طرف پھول کلیاں تھیں جو فراز نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ بھائی جان تو کرنے ہی نہیں دے رہے تھے، بابا نے ڈانٹ دیا تو چپ ہوئے، فراز نے بتایا۔ کمرہ کم دکان زیادہ لگ رہا ہے، وہاج نے خود ہی مذاق اڑایا۔ اتنا خوبصورت تو سجایا ہے، نمرا نے فوراً ٹوکا۔ وسیع و عریض بیڈ پہ پھول، کارپٹ اور پردے، فرنیچر بھی خوبصورت تھا۔ بیڈ روم سج دھج کے اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ وہاج، حد ہوتی ہے، تم ایسے ہی کھڑے ہو، کب تیار ہوگے؟ آمنہ نفیس سی فون کلر کی کامدانی ساڑی میں سوبر سی لگ رہی تھی۔ ان سب کو نکالیے یہاں سے، پھر ہی تیار ہوں گا۔ روحا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش چلا رہی تھی، اور سمیر وہاج کے لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہا تھا، جبکہ اصفر کو بابا نے شاید کسی کام میں لگایا ہوا تھا، وہ یہاں نہیں تھا۔ چلو فراز، نکلو تم بھی تیار ہو بیٹا، جلدی جانا ہے۔
وہ ان سب کو وہاں سے دوڑا کے وہاج کو تیار ہونے کی ہدایات دے کے چلی گئی۔ وہاج نے آف وائٹ کڑھائی والی شیروانی میں خود کو آئینے میں دیکھا، ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ ایک مخملی باکس بھی رکھا تھا جس میں 2 سونے کے کڑے تھے جو بابا نے دیے تھے عائشہ کی رونمائی کے لیے۔ یہ کڑے امی کے تھے جو شاید بابا نے ایسے وقت کے لیے ہی سنبھال کے رکھے تھے۔ آمنہ نے دروازے پہ نوک کیا تو وہاج جلدی جلدی تیار ہو کے نکل آیا۔ مہمان بھی آ گئے تھے۔ بڑی گاڑی میں مہمان اور 2 سجی ہوئی گاڑیوں میں گھر کے تمام افراد آ گئے تھے۔ بارات کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ سلطان احمد اور وہاج کو معیز صاحب اور منیب نے گلے لگایا۔ اس وقت وہاج کے دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ جو کل تک اکیلا تھا آج اس کی زندگی میں کوئی شامل ہو رہا تھا، اور اب تو مووی، تصویریں، ہر چیز جاندار انداز میں بننے لگی تھی۔ وہاج کو یہ سلسلہ بہت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ نکاح وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اسٹیج پر عائشہ کو شبنم بھابھی اور سارا لے کے آئیں۔ وہاج کی نگاہ جم گئی۔ وہ پری پیکر برائیڈل ڈریس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مہندی، جیولری، میک اپ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نگاہ اس کی نیچے ہی تھی۔ اسے وہاج کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ساری رسمیں بھابھی اور رفت کر رہی تھیں۔ سبھی اسٹیج پہ جمع تھے۔ روحا تو اتنی خوش تھی کہ وہاج اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیا۔ شکر ہے مسکرائے تو۔ آمنہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ جھینپ کے انہیں گھورنے لگا۔ ڈنر کے بعد رخصتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عائشہ سب کو افسردہ کر کے وہاج کے ہمراہ اس کے گھر چلی آئی۔ رو رو کے اس کی آنکھوں کا میک اپ تو خراب ہو ہی گیا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ آمنہ کتنی دفعہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ عائشہ کو وہاج سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جتنا سوبر اور سنجیدہ تھا یہ اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اور ہاں یہ جوس پورا ختم کرنا ہے۔ آمنہ نے اسے ذرا پیار بھری ڈانٹ پلائی تاکہ وہ کچھ تو فریش ہو جائے۔ ادھر وہ وہاج کو بھی سمجھا رہی تھی کہ وہ عائشہ سے نرم رویہ رکھے، وہ تو جانے کیا سوچے ہوئے تھا۔ عائشہ نے زبردستی جوس ختم کیا۔ روحا تو اس کے آنے سے بہت ہی خوش تھی۔ زبردستی آمنہ نے اسے روم سے باہر نکالا۔ عائشہ کا دماغ تھک گیا تھا۔ بیڈ روم بہت خوبصورت ڈیکوریٹ تھا۔ بھینی بھینی خوشبو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ کاش وہاج مجھ سے اچھی طرح سے بات کرے، وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ آ گیا۔ عائشہ سنبھلی، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا، ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ایسی کیفیت تو اس پہ تب بھی نہیں ہوئی تھی جب پہلی دفعہ بورڈ کے ایگزام میں بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہاج ڈریسنگ ٹیبل سے باکس اٹھا لایا۔ یہ تمہارے لیے۔ باکس اس کے آگے رکھا۔ عائشہ نے چونک کے مخملی باکس پہ نظر ڈالی جو اس کے قدموں کے پاس رکھا تھا۔ پہن لو۔ اس نے ایک گہری نظر عائشہ کے سراپے پہ ڈالی جو سر سے پیر تک حسن میں یکتا لگ رہی تھی۔ عروسی روپ اس پہ بہت سج رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی محل کی شہزادی ہو جو اپنے شاہی تخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہو۔ عائشہ نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے باکس میں موجود طلائی کڑے نکال کے اپنے حنائی ہاتھوں میں پہن لیے۔ وہاج نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ تو پہلے ہی سجے ہوئے تھے، اب کڑے اس کے ہاتھوں میں اور سج گئے تھے۔ تھینک یو، بہت پیارے کڑے ہیں۔ اس نے مسکرا کے شکریہ ادا کیا تو وہاج کا سکتہ ٹوٹا۔ آپ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ جی اچھا۔ عائشہ سمجھ رہی تھی کہ وہاج پہلے اسے آزمائش سے گزارے گا، پھر ہی شاید وہ اس پہ کوئی پیار بھری نگاہ ڈالے گا۔ اس کے دماغ میں تو یہی تھا، وہ اپنے رسالے، ٹی وی ڈراموں سے کبھی باہر ہی نہیں نکل سکتی تھی۔ ولیمے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا، مگر وہاج روز روز کی دعوتوں سے اکتا گیا تھا۔ پھر اس نے سبھی سے معذرت کر لی۔ عائشہ اس کی خوشی میں ہی سر ہلا رہی تھی۔ وہ ذرا سا بھی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔ وہاج حیران تھا کیونکہ اس نے اس کی سگی خالہ کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی خالہ زاد سارا سے بہت دوستی ہے اور اسے اس سے نہ ملنے کا دکھ تو ہوگا، مگر عائشہ نے اپنے کسی بھی رد عمل سے اسے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔
اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ مکمل طور پر وہ سارے کاموں پہ توجہ دے رہی تھی۔ بابا آج کیا پکاؤں؟ اس نے سلطان احمد سے پوچھا۔ بیٹا جو آسانی ہو۔ انہوں نے عائشہ کو مسکرا کے دیکھا۔ انہیں کتنی بے فکری ہو گئی تھی جب سے اس نے گھر کو سنبھالا تھا۔ ارے آپ نے یہ کیا بات کی؟ آپ حکم تو کریں۔ بیٹا میں ایسا بندہ ہوں جو کھلا دو گی کھا لوں گا، پسند تو ان بچوں کی ہے، وہاج سے پوچھ لو یا پھر فراز سے پوچھ لو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آنچل کو شانوں پہ برابر کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی۔ وہاج آفس سے 5 بجے آ جاتا تھا، پھر وہ کچھ دیر آرام ضرور کرتا تھا۔ چائے دینے کے بعد وہ اس کے پاس گئی ہی نہیں تھی۔ رات کو کھانے میں کیا پکاؤں؟ اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے وہاج کو مخاطب کیا۔ وہاج کی نگاہ اس پہ پڑی، پنک لان کے خوبصورت سے پرنٹ کے کپڑوں میں۔ اس کی سرخ و سفید رنگت کھل رہی تھی، یا پھر وہ روز بروز کھلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کتنی خوش اور مطمئن نظر آتی تھی، حالانکہ وہ اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا، مگر عائشہ نے کبھی بھی اس سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ پکانا بھی آتا ہے یا صرف باتیں بنانی آتی ہیں؟ طنز میں ڈوبا تیر پھینکا۔ عائشہ لب کچل کے رہ گئی، حالانکہ یہ تو کھلی توہین لگ رہی تھی اسے، مگر پھر بھی اس نے خود کو نارمل رکھا۔ آپ حکم تو کریں۔ وہ مسکرائی۔ کڑی۔ اس نے جان بوجھ کے ایسی ڈش بتائی کہ اسے ضرور پکانی نہیں آتی ہوگی، اور پھر مشکل بھی تو ہوتی ہے۔ اس نے اکثر ہی اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ صبح سے پکانے رکھ دیتی تھی، تب کہیں جا کے وہ تیار ہوتی تھی۔ جی اچھا، اس نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، سادے چاول پکانا ساتھ میں، اور رائتا اور سلاد، اور تھوڑی کڑی قیمے والی بھی پکانا۔ اس نے لمبی لسٹ اسے بتائی۔ عائشہ قیمے والی کڑی پہ تھوڑا چونکی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں پکائی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس ڈش سے ناواقف ہے۔ جی تھوڑا ٹائم تو لگے گا، وہ بس اتنا ہی بولی۔ پکانا تو آتا ہے نا یہ سب؟ وہ جیسے عائشہ کو ٹٹول رہا تھا کہ وہ ہچکچا کے منع کر دے گی۔ جی ہر چیز پکانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہوتی۔ وہاج نے چونک کے اس کے تاثرات دیکھے، مگر وہ تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاج آج موقع کے انتظار میں تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ عائشہ یہ سب نہیں کر سکے گی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 6 بج رہے تھے۔ وہ لیٹا رہا۔ ادھر عائشہ نے جلدی جلدی فریج میں سے دہی نکالا۔ دہی دودھ وغیرہ ہمیشہ فریج میں موجود ہوتا تھا، کیونکہ دوپہر میں رائتا ضرور بنتا تھا۔ وہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ روحا کوچنگ سے آ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے ہیلپ کا کہا تو عائشہ نے مسکرا کے اسے کچن سے باہر بھیج دیا۔ جس وقت وہ کڑی کے پکوڑے بنا رہی تھی، فراز خوشبو سے اندر آ گیا۔ بھابھی 2-3 لے لوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں لے لو، اور پلیز کچن سے چلے جاؤ، میں جلدی جلدی کر لوں۔ وہ کاؤنٹر پہ کڑی کی دیگچی میں پکوڑے ڈال رہی تھی۔ یہ کون سی ڈش ہے؟ فراز نے دوسری دیگچی کا ڈھکن ہٹا کے دیکھا۔ یہ نئی ڈش ہے، اس نے بتایا۔ مجھے تو اس میں قیمہ نظر آ رہا ہے۔ وہ چکھ کے دیکھنے لگا۔ عائشہ نے 9 بجے تک سب کچھ ریڈی کر کے ٹیبل پہ لگا دیا تھا۔ وہاج نے جب حیرانگی سے یہ سب دیکھا تو اس کی بصارت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ سلطان احمد نے تو کڑی کی بہت تعریف کی۔ روحا بھی اتنے دن کے بعد ایسا مزیدار کھانا کھا کے بہت خوش تھی۔ البتہ وہاج کی سوچ کے گھوڑے اسی بات پہ دوڑتے رہے کہ کس طرح سے عائشہ کو زچ کرے، مگر عائشہ کا لگتا تھا کہ اسٹیمنا بہت زیادہ تھا۔ ایک دن وہاج نے اسے گویا لسٹ بتا دی۔ وہ تو سن کے سختے میں آ گئی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ میرے دوست ہیں، شادی کی ٹریٹ مانگ رہے ہیں، تو سوچا کہ گھر پہ بلا لیتا ہوں۔ تم سے تو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا یہ سب۔ وہ اس کی صورت دیکھ کے جھٹ سے بولا جو خاموش کھڑی تھی۔ نہیں میں ایسی بات نہیں ہے، وہ میں سوچ رہی تھی کہ میٹھے میں ربڑی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ربڑی؟ وہ حیرانگی سے بولا، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ ربڑی بھی میں بنا سکتی ہوں؟ عائشہ نے پرجوش لہجے میں مسکرا کے اسے دیکھا، جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے عائشہ کو آج کی دعوت کا مینیو بھی بتا دیا تھا۔ تم بنا لو گی اتنا کچھ کھانے کے مینیو میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ بھی ڈھنگ کا پکا سکتی ہو۔ اور وہ تمہارے رسالے اور ڈراموں کا کیا ہوا؟ اس نے پھر تمسخر اڑا کے طنز کیا۔
رسالے اور ڈرامے میرا شوق تھے، فارغ اوقات کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ رسالے اور ڈرامے اس وقت انسان یوز کر سکتا ہے جب وہ فارغ ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں آ کے بیزار ہو گئی ہو، تمہیں تمہارے شوق پورے کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میری پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسے وہاج کی سوچ پہ افسوس اور دکھ ہوا تھا، جو ہر وقت اسے ڈی گریڈ کرتا رہتا تھا۔ اتنا روکھا اور سرد مہر تھا کہ کسی کے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا، بابا کو پہلے سلام کر کے نکلتا تھا۔ بیٹا، آج تم نے دعوت رکھی ہے؟ جی بابا، وہ سارے دوست ٹریٹ مانگ رہے تھے، اس نے بتایا۔ عائشہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی، روحا تو ناشتہ کر کے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ تو بیٹا تم کسی ہوٹل میں ٹریٹ دے دیتے، اتنے سارے کھانے پکانا تمہیں پتہ ہے ایک بندے کے بس کا کام تو نہیں ہے یہ۔ وہ حیران تھے جب عائشہ نے انہیں سامان کی لسٹ لانے کو کہا۔ اس کا مطلب ہے بابا سے آ کے بول دیا۔ مجھ سے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا اور عائشہ کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بابا، آپ کی بہو کے بس کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر ہے کبھی دعوتوں کا کھانا نہیں پکایا ہوگا اس نے طنز کیا۔ ارے اس نے نہیں کہا کچھ بھی، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ تو الٹا کہہ رہی ہے کہ سب کچھ پکا لوں گی۔ لیکن وہاج بیٹا تم خود سوچو، کتنی ڈشز بتا دی ہیں تم نے۔ بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں کر لوں گی سب۔ وہ وہاج کے بگڑتے ہوئے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہوٹل میں کر لیتا ہوں ارینج، وہ خفگی سے بولا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں کر لوں گی، آپ آفس جائیں۔ سوچ لو، ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ سلطان احمد وہاج کو سمجھ رہے تھے، وہ جیسے عائشہ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کرتی ہے یا نہیں۔ وہاج کے جانے کے بعد عائشہ نے سب سے پہلے ہال کمرے کی سیٹنگ کروائی۔ اس کے جہیز کی ڈائننگ ٹیبل لاؤنج میں تھی، اسے ہال کمرے کی ڈائننگ ٹیبل سے ملا کے رکھوا دیا، کیونکہ وہاج کے 4 دوست اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہال کمرے میں پڑے صوفے بھی سیٹنگ سے رکھے، پھر پورے گھر کی صفائی اس نے ماسی کے ساتھ مل کے کی، جب تک بابا سودا وغیرہ لے آئے۔ فراز آج اتفاق سے کالج نہیں گیا تھا۔ عائشہ کو کچھ ہیلپ مل گئی، اس نے مرغ مسلم کو مسالے وغیرہ لگا کے رکھ دیا، بریانی کا مسالہ بھی تیار کر لیا، کباب کا قیمہ چڑھایا ہوا تھا، میٹھے بھی اس نے 2 تیار کیے تھے۔ پورا دن اس کا تمام ہو گیا تھا۔ وہاج 5 بجے گھر آیا تو اس نے حیرانگی سے ہال کمرے کی سیٹنگ دیکھی اور کچن سے اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بھوک چمک اٹھی۔ اس نے تقریباً پکانے کا سارا ہی کام کر لیا تھا، صرف بریانی کی تہیں لگانی رہ گئی تھیں۔ کباب بھی تل کے رکھ لیے تھے کہ جیسے ہی مہمان آئیں گے مائکرو ویو میں گرم کر لے گی۔ واہ، یہ تو بڑی پھرتیلی ہے، سب کچھ ہی کر لیا۔ کچن کا جائزہ لے کے وہ روم میں آ گیا۔ عائشہ نہا کے نکلی تھی، پنک ایمبرائڈری کے سوٹ میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس نے نگاہ چرائی اور اپنے جوتے موزے اتارنے لگا۔ میں نے آپ کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر دیے ہیں، آپ کا جو دل چاہے وہ پہن لیں۔ وہ بالوں کو خشک کر کے برش چلا رہی تھی، جب تک وہ آج بھی نہا کے فریش ہو کے آ گیا۔ جس وقت وہ نہا کے نکلا وہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، اس نے جتایا۔ یہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیسا پکا ہے۔ وہ جیسے اس کے کام سے ذرا بھی مروب نہیں ہوا۔ وہ چپ چاپ نیچے چلی گئی۔ 9 بجے مہمان آ گئے، ایک رونق سی لگ گئی۔ ان کے ساتھ بچے بھی تھے جو روحا کے ساتھ لگ گئے۔ عائشہ نے سب کچھ اکیلے کیا تھا۔ سب کو یہ انتظام اتنا پسند آیا، بار بار تعریف کیے جا رہے تھے۔ وہاج خود بھی اس سے نگاہ چرائے ہوئے تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے سارے برتن خود دھوئے، کچن صاف کیا۔ روحا نے برتن سارے خشک کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھوا دیے۔ اسے یہ سب کرتے کرتے 2 بج گئے۔ وہاج اس کی خوبیوں کا قائل ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ روم میں آئی وہاج لیٹا ہوا تھا۔ وہ چینج کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاج احمد، تم اگر آج ذرا سی میری حوصلہ افزائی کر دیتے تو کیا ہو جاتا۔ وہ لیٹی تو سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ وہاج کی رکھائی پہ بہت دکھی تھی۔ اول روز سے وہ اس سے فاصلوں پہ تھا۔ اس کی پشت پہ اس نے نگاہ ٹکائی ہوئی تھی۔ روحا کے میٹرک کے ایگزام ہو رہے تھے۔
وہ بھی اس کی پڑھائی میں مدد کر رہی تھی۔ کوچنگ تو وہ جاتی تھی مگر اپنے طور پہ بھی عائشہ اس کی تیاری کروا رہی تھی۔ تم جلدی جلدی یہ سب یاد کرو، تب تک میں واشنگ مشین میں دیکھا ہوں کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ کئی دنوں سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی، حالانکہ سب سے ملنے کا کتنا دل کر رہا تھا۔ سارے کپڑے دھل گئے تھے، اس نے پھیلا بھی دیے، رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ 4 بج گئے تھے۔ بابا اپنے کمرے میں تھے، پہلے ان کے لیے چائے بنائی۔ روحا کوچنگ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج اس کی کمر میں بھی بہت درد ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا لیٹی رہے، اور وہی ہوا۔ کچھ دیر وہ سستانے کے لیے لیٹی، لیکن پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب آنکھ کھلی، دیکھا تو وہاج بھی ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اوہ اتنی دیر ہو گئی، وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہاج کی تنقیدی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ ریڈ لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں جانے کیوں آج مرجھائی مرجھائی سی لگ رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، جیسے ہی کھڑی ہوئی چکر سا آ گیا، فوراً ہی بیٹھ گئی۔ آرام کرو تم، کیونکہ سارا کام تو ہو ہی گیا ہے، اس نے طنز کیا۔ کام؟ وہ جیسے سمجھی نہیں۔ بابا نے رات کا سالن پکایا ہے، روٹیاں بھی وہ خود باہر سے لے کے آئے ہیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ بابا واقعی کچن میں تھے۔ بابا آپ نے کیوں پکایا؟ میں آ رہی تھی، کپڑے دھونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، آج میرا خود دل چاہ رہا تھا پکانے کا۔ وہ سنک میں پڑے ہوئے برتن دھونے لگے۔ ہٹیں آپ، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھے اٹھا دیتے نا۔ تو تم خود دھیان رکھتی، ایسے کیسے بے وقت سو گئی؟ وہاج کو تو موقع مل گیا اسے سنانے کا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ آج پہلی بار ہوا ہے، پھر دوسری بار بھی ہوگا۔ لگتا ہے گھر کے کاموں کی عادت نہیں ہے تمہیں۔ وہاج یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی انسان ہے، پورا دن لگی رہتی ہے، اگر کچھ دیر سو گئی تو کیا ہو گیا؟ بابا نے اسے ڈانٹا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ برتن دھوتی رہی۔ بابا مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کچن میں لگے ہوئے تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا یہ کوئی نوکرانی بن کے نہیں آئی ہے، اس کا گھر ہے یہ۔ کبھی دیر سویر میں کام کر لیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اور میں نے آج پہلی دفعہ تو کھانا نہیں پکایا، میں تو پہلے بھی اکثر پکا لیتا تھا۔ بابا پہلے کی بات اور تھی، وہ چیخا۔ آپ نے میری شادی اسی وجہ سے کروائی تھی؟ آپ کو نوکرانی چاہیے تھی؟ عائشہ نے ایک دم رخ پھیر کے اس سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بیٹی ہو میری۔ بابا تو گڑبڑا گئے۔ بابا میں نے اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھا ہے، ہر کام خوش دلی سے کرتی ہوں، مگر جانے کیوں انہیں مجھ سے ہر وقت شکایت رہتی ہے۔ یہ ہر وقت روڈ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں رسالوں اور ڈراموں کی دنیا میں رہتی تھی، اور وہ سب تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوں۔ ضروری ہے کہ ہر وقت مجھے اسی بات کا تانا دیا جائے؟ میری کوئی اہمیت اور عزت نہیں ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اب وہاج شرمندہ اور جزبز ہو گیا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی سچی تو کہہ رہی تھی۔ میری امی نے، میری بھابھی نے مجھے ہر کام سکھایا ہے، اور میں ہر کام ٹھیک طرح سے کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر میں ان کے معیار پہ نہیں اترتی تو پھر آپ کو یہ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ختم کر دیں اس رشتے کو۔ یہ کہہ کے وہ کچن سے نکل گئی۔ دل تو ٹوٹ ہی گیا تھا۔ وہاج کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر وہ ہر وقت اسے ناگواری اور تنقیدی نگاہوں سے ہی دیکھتا تھا۔ وہ روحا کے روم میں آ گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہاج کا مزید سامنا کرے۔ وہاج اور بابا تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ بابا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اتنی دکھی ہو سکتی ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو، وہ رو رہی ہوگی۔ بابا کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہاج میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے مزید حماقت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان احمد کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ عائشہ روم میں نہیں تھی، اس نے دوسرے کمروں میں دیکھا۔ وہ روحا کے روم میں مل گئی، رو رہی تھی۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے مطلب کی کسی لڑکی سے شادی کریں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اپنی اتنی تضحیک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ لو تم کیا کہہ رہی ہو، اور پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب تم پہ رسالوں اور ڈراموں کا اثر ہے، جو ایسے ڈائیلاگ بول رہی ہو، اور جانتی ہو کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے ڈرائے نہیں، اور میں ڈروں گی بھی نہیں۔
میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں کہ رشتہ ختم کریں۔ وہاج کی بات پہ وہ اور بن آ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں یہاں رہ رہی تھی صرف آپ کے لیے، لیکن آپ کو میرا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ کیسا احساس چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ رہا تھا لیکن معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ احساس کرنے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے۔ عائشہ نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا چہرہ اس نے دوسری طرف گھما لیا۔ روم میں آ جاؤ، جو احساس چاہتی ہو کروا دیتا ہوں۔ وہ بات کو گھمانے لگا کیونکہ یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ چلی گئی تو بابا اور پھپھو تو اسے چھوڑیں گے ہی نہیں، اور اسے کسی بھی طرح سے عائشہ کو روکنا تھا۔ عائشہ زچ ہو گئی، اٹھی اور باہر نکل گئی۔ دوسرے دن اسے واقعی بخار ہو گیا اور اس نے گھر جانے کی ضد لگا دی۔ مجبوراً وہاج کو چھوڑ کے آنا پڑا، مگر اس نے وہاج سے مکمل ناراضگی اور خفگی رکھی ہوئی تھی۔ بیماری کے بہانے ہی آئیں، کم از کم آئیں تو شبنم بھابھی اس کے آنے پہ بہت خوش تھی۔ بھابھی مجھے وہاج بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ایک دم ہی بول پڑی، سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے۔ تمہارے بھائی جان بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گئے جب صبور اس دنیا میں آیا تو۔ انہوں نے معنی خیزی سے اسے چھیڑا۔ بھابھی کیا ہے؟ وہ جھینپ گئی۔ دیکھو تم وہاج کو اتنا سیریس نہیں لو، ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا تم یہاں رہو گی تو خود ہی دوڑا دوڑا تمہیں لینے آئے گا۔ وہ بولی۔ پتہ نہیں، وہ حسرت بھری آہا بھر کے رہ گئی۔ ایک دو دن میں اس کا بخار تو ٹھیک ہو گیا۔ روحا کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے، وہ بھی یہیں آ گئی۔ پھر اس نے شبنم بھابھی کے ساتھ جا کر اپنے اور روحا کے لیے کپڑے لیے۔ عید کے لیے بھی ابھی ہی لے لیے تھے، پیسے تو اس کے پاس تھے ہی۔ وہ بازار سے واپس آئی تو بھابھی کہنے لگی، چلو بھائی سامان سمیٹو، کھانا لگ گیا ہے، جلدی سے آ جاؤ، وہاج بھی آیا ہے۔ یہ کیوں آ گئے؟ وہ منہ بنا کے سوچنے لگی۔ اس نے سارے شاپر سائڈ پہ رکھے اور خود باہر آ گئی۔ وہاج کو اس نے جان بوجھ کے اگنور کیا۔ وہاج اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ ابو بلا رہے ہیں۔ وہاج نے موقع دیکھ کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اپنے ابو سے کہیں کسی اور بہو کا انتظام کر لیں، کیونکہ میں ان کے بیٹے کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی۔ اس نے طنز اور ناگواری سے کہا، دیکھو یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دبی دبی آواز میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں کوئی تماشا نہیں لگا رہی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر میں شبنم بھابھی کولڈ ڈرنکس لے آئیں تو دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اتنی آہستہ اور سرگوشیوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بھابھی نے معنی خیزی سے مسکرا کے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں۔ عائشہ جھینپ گئی اور جھٹ سے ٹرے میں سے گلاس اٹھا کے وہاج کو تھمایا۔ بھابھی ایک گلاس لے کے روحا کو دینے چلی گئی۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے تم یہاں آ کے بیٹھی ہو۔ بابا کو فکر ہے۔ جب آپ کو میری فکر اور ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی ہے اس رشتے کو آگے لے کے چلنے کی؟ میں ساری زندگی آپ کے تانے سنتی رہوں؟ وہ مکمل اس سے بائیکاٹ کیے ہوئے تھی۔ دیکھو بابا چاہتے ہیں تم رمضان سے پہلے گھر آ جاؤ۔ بابا چاہتے ہیں، آپ تو نہیں چاہتے نا۔ مجھے نہیں آنا۔ وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ ہاں کیوں آؤ گی تم؟ یہاں رسالے ڈرامے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس نے پھر طنز کیا۔ عائشہ تو سلگ کے رہ گئی۔ وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگی جو اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ تنک کے اٹھی اور چلی گئی۔ وہاج اسے پکارتا رہ گیا لیکن وہ یہ جا وہ جا ہو گئی۔ اسے گئے ہوئے 20 دن ہو گئے تھے۔ گھر کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ اس کے کپڑوں سے لے کے اس کے کھانے پینے تک ہر چیز بے ترتیب ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے ان 3 مہینوں میں ان سب کو اپنی ایسی عادت ڈال دی تھی کہ کسی کا خود سے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ اس کی شادی سے پہلے یہ گھر چل رہا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی ہے، میں خود جا کے لے کے آؤں گا۔ سلطان احمد کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی بہو روٹ کے میکے جا بیٹھی ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ لینے گیا تو تھا، خود ہی نہیں آئی۔ بابا اسے آنا ہی نہیں ہے، وہ بھی کھسیانہ سا ہوا۔ وہ نہیں آئے گی تو کیا ہم اسے وہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ اسے سخت سست سنا رہے تھے۔ وہاج بدمزہ سا ہو رہا تھا۔ وہ اسے دل میں جگہ دے چکا تھا۔
وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ ساتھ رہتے رہتے وہ اس کی خوشبو کا، اس کے وجود کا عادی ہو گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کے جانے کے بعد وہ اتنا جھنجھنایا ہوا اور بیزار سا رہنے لگا تھا۔ میں خود جاؤں گا، تم تو بے وقوفی کرتے رہنا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہاج اپنی انا کی وجہ سے عائشہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ بابا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اکڑ دکھا رہی ہے۔ تو اکڑ تو تم بھی دکھا رہے ہو، تمہاری بیوی ہے۔ میں چلوں بابا ساتھ؟ فراز فوراً بابا کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ گاڑی کی چابی دو۔ وہ خاصے سنجیدہ اور فکر مند لگ رہے تھے۔ دھیان سے چلانا گاڑی۔ اس نے چابی فراز کے ہاتھ میں تھما دی۔ عجیب لڑکی ہے، اتنے سے عرصے میں سب کو اپنا عادی بنا لیا، اور تو اور میری بہن کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ وہ بے چین تو تھا، دل اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا کہ وہ آ جائے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے 11 بج گئے۔ اسے اکتاہٹ ہونے لگی۔ ٹی وی آف کیا، کچن میں کھانے کی تلاش میں آیا۔ وہاں گندے برتنوں کا جم غفیر تھا۔ وہاں کا پھیلاوا دیکھ کے کوفت ہونے لگی۔ اسی دوران ڈور بیل ہوئی۔ دل کو خوشی کا احساس ہوا، شاید وہ آ گئی ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، پورچ میں آیا، گیٹ کھولا تو ان سب کے ساتھ وہ بھی کھڑی دکھائی دی۔ تھینکس گاڈ آپ لوگ آ گئے۔ ہم یا بھابھی؟ روحا نے ہنس کے اسے چھیڑا۔ فراز نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ عائشہ پیرٹ گرین کپڑوں میں اسے خفگی دکھاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کوئی فضول بات اس سے نہیں کرنا، وہ صرف میرے کہنے پہ آئی ہے۔ شکر کرو تمہیں اتنی اچھی بیوی ملی ہے، بڑوں کی عزت اور قدر کرتی ہے۔ اس نے میری بات رکھی ہے جو آ گئی ہے۔ وہاں کسی کو نہیں پتا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ جاؤ جا کے آرام کرو۔ انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ عائشہ کپڑے چینج کر کے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے اسے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیٹا، صبح ماسی آئے گی، اس سے دھلوا لینا۔ بابا شرمندہ ہو رہے تھے، کچن میں اتنا پھیلاوا جو کیا ہوا تھا۔ بابا میں ابھی خود ہی دھو لوں گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ اس نے مسکرا کے انہیں مطمئن کیا۔ وہاج کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے سے وہ کچھ بولے۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ آ تو گئی تھی مگر وہاج سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اس نے بکھرا ہوا روم اور پورا گھر ایک ہی دن میں سیٹ کر لیا تھا۔ میلے کپڑوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، اس نے وہ بھی ایک ہی دن میں دھو کے نمٹا دیے۔ ماسی سے پورا پورچ دھلوایا۔ بیٹا، تم پورا دن لگی رہتی ہو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ سلطان احمد کو یہ خوشی تھی کہ اس نے ان کا مان رکھا تھا، اور پھر سے اس نے خود کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی روم میں آ گئی۔ وہاج لیپ ٹاپ سینے پہ رکھے نیم دراز اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ وہاج کی نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جب سے وہ اپنے گھر سے واپس آئی تھی، اس کے انداز میں اور زیادہ ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اس سے بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے قرآن پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک رکھ دیا۔ وہاج بھی اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا۔ سنو، اگر اعتراض نہ ہو یا تکلیف نہ ہو تو چائے بنا کے پلا سکتی ہو۔ عائشہ لیٹ چکی تھی۔ اس نے رخ موڑ کے اسے دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کو سحری میں بھی اٹھنا ہے، چائے 2 دفعہ آپ پہلے ہی پی چکے ہیں، اس لیے مزید نہ پئیں تو بہتر ہے۔ صاف کہو میرا کام نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسے جوش دلانے لگا۔ یہی سمجھ لیں۔ وہ کروٹ بدل کے لیٹ گئی، لیکن پھر خود ہی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ میرا اب موڈ نہیں ہے۔ وہ بھی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اور کتنے امتحان لیں گے، کتنا زج کریں گے؟ وہ زج ہو گئی تھی۔ وہاج لگ رہا تھا جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا ہے، اور وہ رخ موڑے مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تم سمجھ ہی نہیں رہی۔ تو بتائیے تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ ایک تو اتنی تھکن، اوپر سے وہاج کے نخرے اور تیور اسے سلگانے کے لیے کافی تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بحث کروں۔ چائے رکھی ہے، پینی ہو تو پی لیجئے گا ورنہ پڑی رہنے دیجئے گا۔ وہ لائٹ آف کر کے تن فن کرتی لیٹ گئی۔ وہاج اس کی جانب رخ کر کے لیٹ گیا۔ عائشہ نے نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو کروٹ بدل لی۔ شکل بری لگ رہی ہے تو کمرے سے چلا جاتا ہوں۔ شکل تو آپ کو میری بری لگتی ہے۔ وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ پتہ نہیں اور کتنی بے عزتی کریں گے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی اور دانت پیسے۔
وہاج نے اسے مزید تپانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ اگر بات مزید بگڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ عائشہ سے بات کیسے کرے۔ اس کا پروموشن ہو گیا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ جلدی آفس سے نکل آیا، عائشہ کے لیے ایک سوٹ خریدا، کچھ کپڑے روحا، فراز اور بابا کے لیے لیے۔ پہلی دفعہ اس نے خود سے کوئی شاپنگ کی تھی۔ گھر آتے ہوئے جھجک بھی رہا تھا۔ بھائی جان واو، سوٹ تو آپ بڑا زبردست لائے ہیں۔ روحا اپنا اسٹائلش سا پنک سوٹ دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہو کے بولی تھی۔ بھائی جان آپ کا پروموشن ہوا ہے، آپ خالی سوٹ پہ نہیں ٹرکھا سکتے، کچھ رقم بھی خرچ کریں۔ فراز نے بھی اپنے کپڑے دیکھ کے کہا۔ عائشہ نے ایک دفعہ بھی ہاتھ لگا کے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میری بہو کے لیے بھی کچھ لائے ہو یا نہیں؟ آپ کی بہو کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے دیکھ لے۔ اس نے عائشہ پہ ایک نگاہ ڈالی جو سیل پہ میسج کرنے میں لگی ہوئی تھی، یا پھر جان بوجھ کے خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹا تم اندر لے جاؤ یہ سب کچھ، عائشہ خود دیکھ لے گی۔ بابا نے وہاج کے شانے پہ تھپکی دی۔ وہ اندر آیا تو وہ وارڈروب میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ دھونے کے بعد کپڑوں کو ان کی جگہوں پہ رکھنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ تم نے چیزیں تو دیکھی ہی نہیں؟ میں نے پہلی دفعہ لیڈیز شاپنگ کی ہے۔ وہ قدر توقف کے بعد رک کے گویا ہوا۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس قابل جانا اور میرے لیے بھی اسپیشلی شاپنگ کی۔ وارڈروب بند کر کے اس نے گویا طنز کیا۔ تم دیکھ تو لو، وہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ بعد میں دیکھ لوں گی، اور پھر گھر میں رہنے والی خواتین سادہ کپڑوں میں رہیں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی آپ کو سادہ مزاج پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں ویسی ہی بنی رہوں۔ وہ دل کھول کے اس پہ طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ میں عید کے لیے لایا ہوں، میری پروموشن بھی ہوئی ہے، مبارک ہو۔ شکریہ۔ وہ اسے دل کھول کے زج کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ بھڑکے گا ضرور۔ آپ اپنے مزاج کے خلاف کیسے ہو گئے؟ یہ تو رسالوں ڈراموں میں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے چیزیں لاتا ہے۔ گویا اس نے پھر جتایا۔ عائشہ بس کر دو پلیز۔ وہ جیسے بیزار ہو گیا تھا، تھک گیا تھا۔ مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان فارمیلٹیز میں نہ پڑیں۔ میری عید کی شاپنگ پہلے سے ہو گئی ہے۔ وہ بولی مگر اس کے چہرے پہ افسردگی بھی تھی۔ آپ کسی کے کہنے پہ زبردستی وہ کام نہ کریں جو آپ کا دل نہیں چاہتا۔ عائشہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا گیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ میں حقیقت پسند بن گئی ہوں، زندگی میں پیار محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس نے ہکا بکا وہاج کا چہرہ دیکھا۔ عید کے دن صبح وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جلدی ساری تیاری کی، ناشتہ تیار کیا۔ بابا بھی اٹھ گئے تھے۔ بیڈ روم میں آئی تو وہاج اس کا لایا ہوا قمیص شلوار نہا کے پہن کے نکلا۔ عائشہ کو خوشی بھی ہوئی۔ شکریہ ان کپڑوں کو عزت دینے کا۔ میں نماز پڑھ کے آؤں تو تم بھی میرے لائے ہوئے کپڑوں کو عزت دیتی ہوئی نظر آؤ، تھوڑا روب اور دھونس سے کہا تھا۔ وہ چونک گئی مگر اس کے انداز میں اپنائیت تھی۔ نماز کے لیے بابا اور فراز اسے بلانے لگے تو وہ جلدی نکل گیا۔ عائشہ کے لب مسکرا دیے۔ اسے آج بہت اچھا لگا وہاج نے اسے خود سے تیار ہونے کے لیے کہا، اور وہ بھی اپنے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی اس نے بھی اس کا لایا ہوا گرین سوٹ پہن لیا۔ ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں اور جیولری اور میک اپ اسے اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ بھابھی آ جائیے، سب نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ روحا اسے بلانے آ گئی۔ دونوں باہر آئیں، بابا کو سلام کیا۔ بابا نے عیدی دی۔ وہاج کی نگاہ اس کے وجود میں الجھ گئی۔ عائشہ نے اس کی بات مان کے صلح کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یہ عید تو اس کی اور ہی خوبصورت اور انوکھی ہو گئی تھی۔ وہاج بہت خوش تھا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد عائشہ ٹیبل پہ سے برتن اٹھانے لگی۔ چھوڑو یہ سب تو تم روز کرتی ہو، اندر آؤ۔ وہاج نے اس کا بازو پکڑا۔ بابا کے جاتے ہی اس کی ٹون بدل گئی تھی۔ عائشہ پہ تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ جائے گا، ایسی پھیلا رہے گا کیا سب کچھ؟ لیکن وہاج نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی بصارت پہ اسے یقین نہیں آیا۔ اسے سکتہ ہو گیا۔ پورے بیڈ روم میں اور بیڈ پہ پھول ہی پھول تھے۔ یہ کب اور کیسے؟ سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تم کچن میں تھی، ناشتہ لگا رہی تھی،
تو میں نے جلدی جلدی یہ سب کیا. پھول میں کل رات کو ہی لے آیا تھا. وہاں جتنا رومانٹک ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو ایسا صرف وہ بولتے بولتے رک گئی. رسالوں میں پڑھا تھا یا فلموں میں دیکھا تھا ہے نا, یہی کہنے والی تھی نا. وہ ہنسا. عائشہ کا ایسا دلکش روپ دیکھ کے تو وہ بہکے جا رہا تھا. مجھے آج یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس دن سے تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے تم نے اپنی خوبیوں سے میرا دل جیت لیا ہے. میں دل سے تمہیں چاہنے لگا ہوں. اس نے مسکرا کے اعتراف محبت کیا. عائشہ نے شرما کے اپنی پلکیں جھکا لیں. ارے تم ایسی شخصیت ہو جس نے وہاج احمد جیسے روکھے پھیکے انسان کو بدل دیا. اس نے عائشہ کے شانوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑے پیار سے جکڑ رکھا تھا. اب تمہیں روز میری پیار بھری باتیں سننے کو ملیں گی. ویسے یار ایک بات کا دکھ ہے, میں نے اتنی لیٹ تم سے شادی کیوں کی. پہلے کر لیتا, کم از کم ہمارے 2-4 بچے بھی ہو چکے ہوتے. مجھے بابا کی شادی کے بارے میں نہ سوچنا پڑتا. بابا کی تنہائی تو ہمارے بچے دور کر دیتے. وہ بہت شوق اور ترنگ میں تھا. عائشہ کی مارے حیا سے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی. وہاں جتنی بے باک گفتگو جو کر رہا تھا. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, اس نے پھر عائشہ کے کان میں کہا. اس نے مسکرا کے رخ پھیرا. سنو, جلدی سے مجھے عید مبارک کہو. عید مبارک نہیں بلکہ آپ کو خوبصورت زندگی کی مبارک کہوں گی. وہ خوش دلی سے مسکرا کے گویا ہوئی تھی. یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ عید میری امی کے بعد اتنی اچھی عید ہے. امی دیکھیں, آپ کی بہو بھی آپ ہی کی طرح ہم سب کا خیال رکھتی ہے. وہ غائبانہ امی سے مخاطب تھا. آپ کے ہاں عید ملنے کا رواج نہیں ہے اور آپ کے ہاں عید دینے کا رواج نہیں ہے. جلدی سے نکالیے, پروموشن بھی ہوئی ہے اور میری عیدی بھی نکالا. عائشہ نے جھٹ آنکھیں نکال کے اس کے آگے اپنا نازک ہاتھ پھیلایا. یہ پورے کا پورا بندہ تمہیں عیدی میں مل رہا ہے. اس نے عائشہ کو بڑے پیار سے اپنی باہوں میں سمو لیا تھا اور وہ کتنی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی. اس نے وہاج کا دل جیت لیا تھا. پیار اور محبت سمیت اس کی عید پھولوں سے بھری ہوئی ہو گئی تھی.